اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ہنا اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ٹائم ود ہنا۔ ہمارے ارد گرد ہمیں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اگر ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہیں، ہم پردہ کرنے لگ گئے ہیں، ہم حجاب کرنے لگ گئے ہیں، یا ہم نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہم وہاں پہ اسلامک ٹاپک ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، فیشن کی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، تو ہمیں بہت سارے جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بلی 9 سے چوہے کھا کے حج کو چلی، دیکھو یہ فلاں کام کرتی تھی اب اللہ اللہ کرنے لگ گئی ہے۔ تو کہیں سے ہمیں سٹارٹ لینا ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم لوگوں کی باتوں کو اپنے سروں پر سوار کریں گے تو ہم اپنی آخرت کی تیاری کبھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم مثال کے طور پہ ہم پورا سال پڑھتے ہیں، اگر ہمارے دل میں یہ لگن ہوتی ہے کہ ہم نے پوزیشن لینی ہے کلاس میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پورا سال تیاری کرتے ہیں، ہم پورا سال اس چیز کو رٹے مارتے ہیں، چاہے ہمیں جو مرضی کرنا ہو کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ اچھا آئے اور ہماری ایک پوزیشن آئے۔ تو کیا ہم قیامت کی تیاری کر رہے ہیں؟ روز محشر کی ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کیا رزلٹ لے کے جائیں گے اس دنیا کا؟ ہم اس دنیا سے کیا چیز لے کر جائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم اتنا محو ہو چکے ہیں یہاں میں اس دنیا میں کہ بعض ٹائم جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ہم دنیا کے کاموں میں ہم نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بعض ٹائم۔ تو کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کیا مال لے کے جائیں گے؟ میں دل سے دعا کرتی ہوں تمام مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان والوں کے لیے کہ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی صرف توفیق دے دے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ ہم قیامت کے دن روز محشر ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل تو ہوں، ہمارے پاس کچھ ایسا اعمال ہو کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی میں موبائل دیکھ رہی تھی تو میرے سامنے عورت مارچ کا وہ ایک کلپ آیا، تو میں دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ اس طرح کے سلوگنز جو میں یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتی، میری رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ عورتیں، ان عورتوں کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آل کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں نے اپنے پردے تک قربان کر دیے۔ ان عورتوں کے لیے کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ ایمان باقی ہے ابھی؟ میرا آج اس ٹاپک پہ کوئی ڈسکشن کرنے کا موڈ نہیں تھا، نہ ہی میں اس سے آئی تھی۔ میں اپنا ٹاپک تیار کر کے آتی ہوں، میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں جب وہ چیز میری نظروں کے سامنے، میرے ذہن میں بار بار وہ چیز آ رہی کہ میں اس چیز پہ بات کروں، میری کوئی تیاری نہیں ہے، میری کچھ شاید میری بہنیں کچھ جو ہیں وہ مجھ سے اس چیز پہ اختلافات ضرور کریں گی، لیکن ہم فیشن کے نام پہ اتنی بےہودگی کر رہے ہیں، ہم تنگ لباس پہن کے، ہم پینٹ شرٹس پہن کے ہم لوگوں کے سامنے نمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے ارد گرد کے جو مرد ہیں وہ ہمیں دیکھ کے کیا کمنٹ پاس کر رہے ہوں گے، یا ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہوگا۔ آپ جہاں سے چلتے ہو نا، وہ وہاں سے آپ کا لباس اتارنا شروع ہوتے ہیں، دماغ میں، اپنے مائنڈ میں، وہ دماغ میں آپ کا وہ لباس اتارنے، آپ کو گلی کے کونے تک جانے تک وہ آپ کو بالکل برہنہ کر دیتے ہیں۔
تو کیا ہماری ان عورتوں کی بخشش ہوگی قیامت کے دن، جو اپنے شوہروں کے لیے تیار نہیں ہوتی، لیکن جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ لباس کو استری کرتی ہیں، اس پہ خوشبو لگاتی ہیں اور وہ باہر نکلتی ہیں۔ میں ان بہنوں کے لیے خصوصی دعا کروں گی کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عورت کو جو ہے پردے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام مرد بھی اندھے ہو جائے نا تو عورت پر پردہ واجب ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی، میں ہر نماز میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اپنے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جو بھٹکے میں ہیں مجھ سمیت۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اس دنیا میں فیشن نہیں کرتی یا کچھ، ہم سب کو اسلام کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔